سامنے آ رہی ہے کہ جو عوام وہاں کی جو آزاد کشمیر کی ہے، جس کو وہاں کے جو انرجی ڈپارٹمنٹ جو بجلی سپلائی کرتا ہے، آئسکو سے بھی ان کو بجلی جاتی ہے، تو وہاں پر عوام کو جو ہے بدترین لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن ان کی بجائے جو ہے جو یہاں پر وی آئی پی کلچر جو سامنے آ رہا ہے کہ جو وزراء جو آ رہے ہیں ان کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے ان کے پروٹوکول کے لیے جو ہے وہاں پر لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کے احکامات وہاں کشمیر کی عوام کے ساتھ جو ہے ایک قسم کا مذاق ہے کہ وہاں پر جو عوام کو لوڈ شیڈنگ کا مسائل سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو نظر انداز کر کے جو ٹھیک ہے. اویس کیانی آپ ساتھ ہی رہے گا. زاہد بشیر ہمارے ساتھ موجود ہیں میرپور سے. زاہد بشیر یہ بتائیے گا کہ دونوں وفاقی وزراء دورہ کر رہے ہیں آزاد کشمیر کا، کیا صورتحال اور کیا تیاریاں ہیں یہاں پر؟ جی بالکل، یہ کل ہی وفاقی وزیر امور کشمیر ہیں جو علی امین گنڈاپور اور جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف کے ہیں جو وہ آئے ہیں میرپور آزاد کشمیر، اور یہاں پر کل انہوں نے ایک جلسہ سے خطاب کیا ہے، اور کل سے ایک دو جو نوٹیفکیشن جاری کیے گئے ہیں، دو نوٹس جاری کیے گئے ہیں، وہ ایک کمشنر میرپور کی جانب سے جاری کیا گیا اور دوسرا جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے اداروں کو جو نوٹس جاری کیے گئے ہیں، لیٹر لکھے گئے ہیں. ان میں یہ کہا گیا ہے کہ علی امین گنڈاپور 1 تاریخ سے 4 تاریخ تک جو ڈویژن میرپور کے وزٹ پر ہیں، اور یہ الیکشن مہم کے سلسلے میں وہ ڈویژن میرپور میں مختلف جلسوں سے خطاب کریں گے. اور اس دوران کمشنر میرپور کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ جو ادارے ہیں محکمہ برقیات، وہ بجلی ہے جو وہ بحال رکھیں، اور بجلی بحال رکھنے کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کی جانب سے یہ لیٹر لکھے گئے ہیں. اس کے علاوہ علی امین گنڈاپور ہیں جو وہ اس وقت اپنی جو انتخابی مہم ہے وہ اس میں مصروف ہیں، اور آج انہوں نے چڑوئی کا دورہ کیا ہے جہاں پر وہ اپنے جو امیدوار ہیں شوکت فرید ان کے ایک جلسہ سے خطاب کریں گے، اور ابھی کچھ ہی دیر میں وہ اس جلسہ سے خطاب کریں گے. اس کے بعد انہوں نے حلقہ LH4 جو کھڑی شریف کا حلقہ ہے وہاں پہ انہوں نے ایک جلسہ سے خطاب کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ دوبارہ رات کو میرپور واپس آ جائیں گے، اور رات ان کا جو قیام ہے وہ میرپور میں ہی ہے. اور یہاں پر جو شہریوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ شہریوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وفاقی وزراء ہیں جو وہ آزاد کشمیر آئے ہیں، اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے جو وہ ختم ہو گئی ہے، اور اسپیشلی میرپور شہر اور ٹھیک ہے، اور وی آئی پی پروٹوکول جو ہے وہ مل رہا ہے. ساتھ رہیے گا زاہد بشیر، آپ اسی بارے میں بات کریں گے. سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، سینئر اینالسٹ ہے. سلیم بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. وفاقی وزراء دونوں اس وقت آزاد کشمیر کے دورے پر ہیں اور وی آئی پی پروٹوکول کے مزے بھی لے رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ وہاں پر محکمہ برقیات کو یہ حکم نامہ جاری کیا گیا ہے کہ اس دورے کے دوران بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے. سر آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میرے خیال سے یہ منافقت کی بدترین مثال ہے، اس لیے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ تو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے عذاب سے دوچار ہیں، اور کئی دنوں سے بلکہ کئی ہفتوں سے دوچار ہیں. لیکن اگر 2 وفاقی وزراء وہاں تشریف لے آئیں تو ساری لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے اوپر ہم تو جو ریئیکٹ کریں گے سو کریں گے، وہاں کی عوام نے بہت ریئیکٹ کیا ہے. آپ کے چینل نے ہی دکھایا وہاں کے لوگوں کے جذبات جو ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ وفاقی وزیر کوئی نہ کوئی روزانہ آیا رہے تاکہ یہاں پر لوڈ شیڈنگ کا عذاب جو ہے وہ ختم ہو جائے. اس طرح کی ڈسکریمنیشن جو ہے وہ میرے خیال سے حکومت کو سوچنا چاہیے اس کے اوپر. وہ بجائے اس کے کہ اپنے وفاقی وزراء کے للے تللوں کے لیے بجلی جو ہے بحال کریں، ان کو چاہیے کہ وہ وہاں کے عوام کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے انتظامات کریں کہ لوڈ شیڈنگ سے وہاں کی عوام کی جان جو ہے اس کی خلاصی ہو. اگر اس طرح کے مظاہرے ہوتے رہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 1 یا 2 مرتبہ اگر ایسا اور ہوا تو آپ دیکھیے گا کہ عوام کی طرف سے ریئیکشن آئے گا. سلیم بخاری صاحب، آزاد کشمیر کے الیکشن کے سلسلے میں یہ دورہ وفاقی وزراء جو ہے وہ کر رہے ہیں. اگر اس طرح کے جو ہے وہ دورے کے دوران اگر عوام کو سہولیات ملتی ہیں اور ویسے عوام جو ہے وہ مشکلات کا شکار رہتے ہیں تو اس پر آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے بعد بھی جو ہے وہ سخت ریئیکشن آ سکتا ہے؟ جی بالکل، میں نے آپ سے کہا ریئیکشن کا اظہار تو شاید نہ کریں لوگ. اگر یہ اسی طرح ہوا کہ یہ واپس جائیں گے پھر لوڈ شیڈنگ، پھر یہ واپس آئیں گے پھر آئے گی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی، تو لوگ الیکشن سے پہلے ہی اس کے اوپر ریئیکٹ کریں گے. میرے خیال سے وفاقی وزراء کو بھی سوچنا چاہیے اور حکومت کو سوچنا چاہیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا وفاقی وزراء کا دورہ اس علاقے کا الیکشن کمیشن کے رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق ہے. کیا وہ الیکشن کمپین کے دوران وزراء جو ہے وہاں جا کے کیمپیننگ کر سکتے ہیں؟ یہ سب کچھ تو ایک اپنی جگہ ہے، لیکن یہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ الیکشن کے بعد بھی ریئیکشن آئے گا اور الیکشن سے پہلے بھی ممکن ہے ریئیکشن آئے، کیونکہ عوام جو ہیں وہ واقعتاً ایک طویل عرصے کے بعد دوبارہ لوڈ شیڈنگ کا جو ہے وہ شکار ہے. پچھلی حکومت نے اس لوڈ شیڈنگ کو زیرو کر کے اندھیرے ختم کیے تھے.
हम समझते थे कि वो सिर्फ दावे करते हैं, लेकिन वक्त ने साबित किया है कि पिछली हुकूमत के दौर में यकीनी तौर पर लोड शेडिंग जो है वो ऑलमोस्ट खात्मे के करीब पहुंच गई थी। लेकिन अब बिजली की पैदावार का तो हुकूमत बताती है कि वो जरूरत से ज्यादा है। बड़े जहल से पिछले लोग जो इतनी ज्यादा बिजली पैदा कर गए, लेकिन वो अब गई कहाँ ये किसी को मालूम नहीं है। किसी न किसी को हुकूमत की तरफ से इसका जवाब तो जरूर देना चाहिए। बुखारी साहब, अभी आपने जिक्र किया कि विफाकी वज़रा के दौरे जहां पर इलेक्शन हो रहे हों, ये देखा जाना चाहिए कि क्या ये आइन और कानून के मुताबिक है। अगर इलेक्शन कमीशन के इस हवाले से कानून का जायज़ा लिया जाए तो इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस तरह के हमने अहकामात देखे हैं कि विफाकी वज़रा वहाँ का दौरा नहीं कर सकते जहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट होने हों। अगर ये इस तरह के दौरे हो रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि ये धांधली के ज़ुमरे में आएगा? देखिए, पहली बात तो ये कि हुकूमत ने सबसे पहले ये कोशिश की थी कि ये इलेक्शन 2 महीने के लिए मुलतवी हो जाएं, ताकि वो जोड़ तोड़ का अमल जारी रखें और जो साबका हुकूमत या इस वक्त की जो सिटिंग हुकूमत है उनके जो इलेक्टेबल्स हैं वो हुकूमती पार्टी में शामिल हो सके। तो इसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन ने इतराज भी किया था और बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट भी किया था। यही हाल अब वफाकी वज़रा के दौरे का है और खास तौर से जो मुतल्लिका वजीर हैं जो अमूर कश्मीर के हैं गंडापुर साहब, उनका दौरा जो है वो बहुत मानी खेज है। मेरा ख्याल ये है कि वहाँ का जो इलेक्शन कमीशन है, चूंकि वो क्लेम करता है कि वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, तो इसके ऊपर उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत जल्दी हमारे सामने आ जाएगा। हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसे इकदाम से इज्तनाब करे जिससे इलेक्टरल प्रोसेस जो है उसके ऊपर उंगलियां उठे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जाहिद बशीर हमें अपडेट कर रहे थे, अवैस के अन्य अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के बड़े अफसर अलमशहूर टी के नैब के शिकंजे में आ गए। वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी